شرک ہے کیا؟ شرک اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ جیسا کسی کو ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق و مالک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پیدا کرنے والا ماننا، یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارے اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر صرف اس ایک عنوان پر گفتگو کی جائے کہ شرک، عقیدے میں آپ کو شرک نظر آئے گا، عبادات میں آپ کو شرک نظر آئے گا، گفتگو میں شرک نظر آئے گا، خوشی اور غم کے موقع پر شرک نظر آئے گا، تجارت میں شرک نظر آئے گا، قدم قدم پر ہمارے ہاں شرک پایا جاتا ہے۔ سب سے سنگین جھونا شریعت اسلامیہ کا اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ تعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ، ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ہمارے برادران وطن کی طرح ان کا معاملہ تھا، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، وہ حج کیا کرتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا ان کی عبادتیں کیا تھی، تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا۔ وہ تلبیہ پکارا کرتے تھے باقاعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم جو اپنے اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، جو ان کے نیک لوگ تھے، لات، عزا، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر لیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، وسیلہ، اللہ کے ذات میں کسی کا وسیلہ لگانا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ تمام انبیاء کرام کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جب ان کے پاس کوئی مشکل آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، سیدھا اللہ کے لیے اللہ کو پکارا۔ میں یہاں صرف ایک بات کہہ دوں، ہمارے یہاں اس کو معمولی چیز مانا جاتا ہے، وہ لوگ بھی جو سند رکھتے ہیں مجلسوں میں دعائیہ مجلسوں میں شرک پر اپنی دعاؤں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سے زائد دعائیں بتائی ہیں، 700 سے زائد۔ کسی ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ نہیں بتایا۔ انبیاء کرام کی دعاؤں کو قرآن میں اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہوئے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک نبی کی دعا جو اللہ نے قرآن میں نقل کی، کہیں آپ وسیلہ نہیں پائیں گے۔ اس کی ضرورت ابلیس کو بھی نہیں محسوس ہوئی۔ اٹھائیے قرآن، جب اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ ہے درگاہ ہو جا، یہ ہمارے یہاں جو جاہلانہ بات، غیر شرعی اور غیر دینی بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر مجرم ہے تو نیک آدمی کا وسیلہ لگاتا ہے، یہ ایک مفصل گفتگو ہے وسیلہ۔ اب اس میں بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، عجیب عجیب عقلی دلیلیں جو عقل سے پیدل آدمی دے سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں آپ کو کہیں جانا ہے تو وسیلہ لگے گا۔ اگر آپ کو پہلے منزلے پر جانا ہے تو سیڑھی کا، اس سے اوپر جانا ہے تو لفٹ کا، اس سے اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا، پھر راکٹ کا۔ جتنی بلندی پر اتنا تگڑا وسیلہ۔ کھانا ہے تو ہاتھ کا، تو بغیر وسیلے کے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ عقلی دلیل۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ایک چیز اس میں یاد رکھیے، جتنی مثالیں دی جاتی ہے سب میں دوری شرط ہے۔ سب میں اگر دور ہوگا تو ہی وسیلہ لگے گا۔ کھانا پلیٹ میں ہے تو ہاتھ کا وسیلہ لگے گا، منہ میں جانے کے بعد تجربہ کیجئے کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ منہ میں جانے کے بعد وسیلہ نہیں لگتا ہے۔ چھت پر آپ پہنچ گئے تو سیڑھی نہیں لگے گی، دوری شرط ہے، جتنی بھی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، میں قریب ہوں۔ اجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، میں قریب ہوں۔
کہہ دے کہ اللہ قریب ہے. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے جب مجھ کو پکارتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ جتنی بھی دلیلیں دے رہے ہیں سب دوری کی، اور اللہ کہہ رہا ہے میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. دوسری بات وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ قائم کرو. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کون سی چیز ہے؟ کوئی شے ہے اللہ کی طرح؟ آخری بات دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، عبادت کس طرح کرنا ہے یہ اللہ بتائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے روز حضرت جبرائیل نے آ کر 5 نمازیں پڑھ کر بتائی. پھر اس کے بعد دوسرے دن آپ نے 5 نمازیں پڑھی، پہلے دن اول وقتوں میں، دوسرے دن اخیر وقتوں میں. اور ارشاد فرمایا نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہے. ایک عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. دعا جیسی عظیم عبادت اللہ کے نبی نے نہیں بتائی. 700 سے زیادہ دعائیں بتائی، کسی ایک میں وسیلہ نہیں بتایا. ایک جو بیان کیا جاتا ہے ایک روایت کہ اللہ کے نبی حضرت آدم نے اللہ کے نبی کا وسیلہ بنایا. یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام حاکم لکھتے ہیں کہ یہ روایت منغلط ہے، موضوع ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے یہ روایت. کیونکہ قرآن میں دعا کے الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرا جھوٹ بیان کیا تھا، یہ عقلی دلیلیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بھی نقلی دلیل نہیں ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا، فلاں نبی نے مانگا، اللہ کے نبی نے بیان کیا. حالانکہ ہر وقت کی دعا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اصل میں دعا اللہ اور بندے کے درمیان انتہائی مضبوط تعلق ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی مقام، وقت اور جگہ کا تعین نہیں ہے. ہر حالت میں آدمی کر سکتا ہے. کس رخ پر رہنا ہے یہ بھی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ جب بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یہی ایک سہارا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے مجھ کو سنبھالنے والا، میرا رب ہے مجھ کو سہارا دینے والا. زندگی میں کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ ایک درد ہو، آدمی اپنے بیٹے سے، اپنے باپ، اپنے بھائی سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہ در کھلا ہوتا ہے جہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بیان کرتا ہے. دعا شعور بندگی کو بیدار کرتا ہے. جیسے ہی ہاتھ کو اٹھاتا ہے بندہ، اس کو یہ احساس ہوتا ہے میرا ایک رب ہے جو میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے. اس کی بندگی کا شعور کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کا احساس. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے. بڑی غیرت. ہمارے یہاں کیا فلسفہ بیان کر دیا گیا؟ مجرم اور گنہگار. اللہ نے قرآن میں یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو صاف کر دیا. جب اللہ نے ابلیس کو حکم دیا نکل جا میرے دربار سے، کیا اس سے برا اور بدتر کوئی شخص ہو سکتا ہے ابلیس سے؟ کیا کیا ابلیس نے؟ قرآن پڑھ گئے. جب اللہ نے حکم دیا تو عجیب حرکت کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہتا ہے قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اے اللہ مجھ کو وقت معلوم تک چھوڑ دے. وہ اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اس نے ابلیس کے بھی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹایا. اللہ نے حکم دیا جا میں نے تجھے قیامت تک کے چھوڑ دی. آج ہمارے یہاں معمولی جرم کیے ہوئے بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کیا جا رہا ہے.